لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 اگست 2020 بروز ہفتہ، یہ جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں، یہ جو میں بات بتانے جا رہا ہوں، بہت ہی انتہائی افسوس کے ساتھ اور ایک غم کے ساتھ یہ بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی صاحب اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آپ کا نماز جنازہ 15 اگست 2020 بروز ہفتے کو آستانہ حضرت موسیٰ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں پڑھایا گیا اور تدفین بھی وہیں پہ ہوئی آپ کی، جس میں شامل تھا، اور حضرت قبلہ کے انتقال سے سارے مسلمانوں میں ایک غم اور ایک افسوس جاری ہو گیا ہے۔ ہر ایک مسلمان کے دلوں پہ، وہ مسلمان جو سنیت سے محبت رکھتا تھا، وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا تھا، جو اہل بیت سے، پنجتن پاک سے، غوث و خواجہ اولیاء کرام سے جو محبت رکھتا تھا، ان تمام کے دلوں پہ ایک غم کی لہر دوڑ رہی ہے۔ اور آج حضرت قبلہ کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ الحمدللہ ان کے خطابات کے ذریعے سے انہوں نے نہ ہی بلکہ اس دکن، نہ ہی بلکہ اس ریاست تلنگانہ، بلکہ اس ملک ہندوستان کے کونے کونے کی سرزمینوں کو اپنے خطابات سے غوث و خواجہ کے فیضان سے لبریز کر دیا۔ الحمدللہ سنیت کو عام کر دیا۔ جتنے ان کے چاہنے والے تھے ان سب کے دلوں میں الحمدللہ انہوں نے سنیت کو مضبوطی کے ساتھ اتار دیا۔ تمام عوام الناس کے دلوں میں انہوں نے مضبوطی کے ساتھ سنیت کو اتار دیا، اور جتنے بھٹکے ہوئے تھے ان کو سیدھے راستے پہ چلا دیا اپنی خطابات کے ذریعے۔ الحمدللہ ان کی جو محنتیں تھیں، جو کاوشیں تھیں، جو کوششیں تھیں، الحمدللہ ان کی آج وہ کامیاب ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی لگا دی تھی سنیت کے لیے، اور آپ کے خطابات کے چرچے نہ ہی بلکہ اس دکن میں، نہ ہی بلکہ اس ملک ہندوستان میں، بلکہ آپ کے خطابات کے چرچے پوری دنیا بھر میں مشہور تھے، اور آپ ان کے اپنے مریدین کو، ان کے اپنے متقدین و چاہنے والوں کو نصیحتیں بھی کیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ جب میری بھی آپ سے ملاقات ہوتی تھی، حضرت قبلہ سے، کاظم پاشا صاحب سے جب میری بھی ملاقات کسی بھی پروگراموں میں یہاں وہاں جب ہوا کرتی تھی، تو آپ نے مجھے بھی کچھ خاص باتیں بتائی تھی الحمدللہ، جو کہ سنیت کے تعلق سے، اہل بیت کے بھی تعلق سے انہوں نے مجھ کو بھی الحمدللہ کچھ چیزیں مجھے بھی بتائی تھی الحمدللہ۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں ہم تمام مشائقین کے ہی دلوں پہ نہیں، بلکہ جتنے
سنیت ہے، سنیت کو ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، اہل بیت کو چاہنے والے ماننے والے ہیں، جتنے غوث و خواجہ کو چاہنے والے ماننے والے، ان سب کے دلوں پہ اس وقت ایک غم سا چھایا ہوا ہے، ایک خاموشی سی چھا گئی ہے، کیونکہ ایسے بڑے شخصیت ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو اسی لیے آئیے حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے جد اعلیٰ کے آستانے سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت قبلہ کو ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں، ان کو آج پلسرات کے راستے پہ سے بجلی کی طرح گزرنے والا بنائیں، کیونکہ ان کے اندر اہل بیت کی محبت تھی، غوث و خواجہ کی محبت تھی، وہ گھرانہ اہل بیت ہے، وہ گھرانہ غوث اعظم ہے، شہزاد غوث اعظم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کی بھی آخرت میں مغفرت فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص ان کے جتنے گھر والے ہیں، ان کے جتنے بچیاں بچے ہیں، ان کے جتنے چاہنے والے مریدین متقدین ہیں، ان کے جتنے خاندان والے رشتہ دار ہیں، جتنے بھی ان کے چاہنے والے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ